بابا چٹیاں یوں تو نہیں بناتے۔ ملائکہ اب 6 کلاس میں آ گئی تھی، لیکن مجھے چٹیاں بنانی نہیں آئی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی بے ڈھنگی سی چٹیاں دیکھ کر ملائکہ کا منہ بنا تھا۔ بابا کلاس میں سب لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں گی۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہتے، اتنا زیادہ سوچا مت کرو، سیکھ لوں گا یار۔ غصے سے اس نے منہ پھلا کے اپنا بیگ اٹھایا۔ آپ کو کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے بیگ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے کندھے پہ لٹکایا۔ میں نے کہا آ جائے گا، تمہاری پونی بنانی بھی تو آ گئی تھی نا، یہ بھی سیکھ لوں گا، تھوڑا وقت دو تم مجھے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ میری بیوی کے انتقال کو 4 سال ہو گئے تھے اور اس کی موت ایک کار حادثے میں ہوئی تھی۔ اس حادثے نے تو جیسے مجھ سے اور میری بیٹی سے جینے کا حق تک چھین لیا تھا۔ آج بھی وہ رات میں بھول نہیں سکتا۔ ہم تینوں ہی اپنے گھر میں رات کے وقت مری سے واپس آ رہے تھے۔ میں اور امبرین فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے اور ملائکہ پیچھے بیٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا، ملائکہ سو چکی تھی، ہم گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ڈرائیونگ بھی میں بہت تیز کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے امبرین کی بھی آنکھ لگ چکی تھی۔ امبرین کم آن یار، اٹھو، میرا ساتھ دو۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے اسے ہلایا تھا، کیونکہ رات کے اس پہر ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے بھی نیند آنے لگی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں، کہنے لگی فائق پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے کہا کیوں تنگ نہ کروں؟ دیکھو اگر میں خاموشی میں گاڑی چلاؤں گا تو مجھے بھی نیند آ جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جس کی نیند سے چور آنکھیں بمشکل ہی کھلی تھیں۔ کہنے لگی مجھ سے مزید نہیں جاگا جا رہا، پلیز تم میوزک سن لو۔ بہرحال میں نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی تھی، لیکن ایک دم سے مجھے نیند کا جھونکا لگا اور سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ میری گاڑی برے طریقے سے ٹکرا گئی۔ میری گاڑی کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے امبرین کی اور میری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آئیں، لیکن شاید میرے سر پہ کچھ لگا تھا۔ میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل کے فولڈنگ بیڈ پہ تھا۔ میرے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک نرس تھی جو میری ڈرپ چینج کر رہی تھی۔ جب مجھے یاد آیا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھنے لگا، تو نرس کہنے لگی لیٹے رہیے۔ میں نے کہا وہ میری بیوی، میری بیٹی۔ نرس کہنے لگی آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اسے بس خراشیں آئی ہیں اور وہ خوف کے مارے بے ہوش ہے۔ بیچ میں ہوش آیا تھا لیکن چیخ چلا کے پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا اور امبرین کیسی ہے؟ میری اس بات پر اس نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا پلیز بتائیں نرس، میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ اسے چوٹیں تو نہیں آئی؟ مجھے لگا شاید اسے بھی چوٹیں آئی ہوں گی، بے ہوش ہوگی، لیکن اس نے جو خبر سنائی میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ کہنے لگی آپ کی بیوی موقع پہ ہی دم توڑ چکی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے یوں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ شام تک میرے کمرے میں ملائکہ کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کے رونے لگی، بابا آپ کو اتنی چوٹیں لگ گئیں، بابا ماما کہاں ہے؟ میں اسے ساتھ لگا کے رونے لگا کہ تمہاری ماما ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ مجھے شاید 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا، اس لیے میری بیوی کی تدفین ہاسپٹل والوں نے ہی کر دی تھی۔ جب میری ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو میں امبرین کی قبر پہ جا کے بہت رویا تھا۔ یوں تو ہمارا ساتھ 7 سالوں کا تھا، لیکن محبت اور اتفاق بہت زیادہ تھا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن ان 7 سالوں میں بہت کم ہماری لڑائی ہوئی تھی۔ پیار کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ملائکہ نے ہماری زندگی میں 4 چاند لگا دیے، اور اس بار پھر امبرین پریگننٹ تھی۔ 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن وہ بھی گئی اور میرا بچہ بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ سب سے مشکل مرحلہ میرے لیے ملائکہ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ وہ بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹے بات کا جواب نہیں دیتی تھی، کھانا نہیں کھاتی تھی۔ میں اس سے بہت بولتا تھا کہ بات کیوں نہیں کرتی ہو، کیوں چپ ہو۔ اسے کھلونے لے کر دیتا تھا، 100 چیزیں لے کر دیتا، لیکن اس کی چپ نہیں ٹوٹتی تھی۔ کبھی کبھی میرے بار بار کہنے پہ کہ ملائکہ پلیز کیوں چپ ہو، بات کرو، کھانا کھاؤ، کھانا کیوں نہیں کھایا، تو وہ چڑ جاتی تھی۔ بابا بس کر دیں،
نہیں ہے، بھوک تو نہیں ہے، کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ یہ کہہ کے وہ ہاتھ میں پکڑی اپنی ڈول کو زمین پہ پٹخ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں سونا چھوڑ چکا تھا کیونکہ ملائکہ بہت ڈرتی تھی، حالانکہ اس کا الگ کمرہ تھا اور الگ سونے کی اسے عادت بھی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ امرین اسے سلاتی خود تھی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہتی تھی، مگر جب وہ سو جاتی تھی تو اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ اس حادثے نے میری بیٹی کے دماغ پہ بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ اس کی ماں بھی اس سے چھن گئی تھی۔ مجھے گھر کے کسی کام کی کوئی عادت نہیں تھی، امرین کے ہوتے ہوئے کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ میں ان مردوں میں سے تھا جو پانی کا گلاس بھی خود پکڑ کے نہیں پیتے۔ بہت حد ہے تو امرین کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو بس ایک چائے کا کپ اسے بنا کر دیتا تھا اور اسی میں پورا کچن بکھر کے رہ جاتا تھا۔ وہ کہتی تھی آپ نے میرا کام ختم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا ہے۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ چائے کی پتی بھی شیلف پہ رکھی ہے، دودھ بھی یہیں پڑا ہے۔ فائق، اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے چائے بنا کے ہی نہ دیتے۔ میں اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیتا تھا۔ اس کی ہر لڑائی، ہر جھگڑا میرے پیار پر بے بسی سے ختم ہو جاتا تھا۔ کہنے لگتی تھی یہ آپ نے اچھا تماشا پکڑا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کر لو نا پلیز، تمہیں چائے بھی تو بنا کے دی ہے نا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کے میں جس پیار سے کہتا تھا اس کا سارا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ امرین میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت تھی۔ میں نے بہت ٹوٹ کر اسے چاہا تھا۔ میں ان مردوں میں سے تھا جو ایک ہی عورت پر اکتفا کر کے اسی کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ میری زندگی میں امرین میرا سب کچھ تھی۔ صبح صبح میں خود ملائکہ کو تیار کرتا تھا، اسے اسکول چھوڑ کے آفس چلا جاتا۔ جب اس کی چھٹی ہوتی تو اپنے آفس سے واپس آتا۔ میں گھر آتے ہی اس کے لیے کھانا بنانے کی کوشش کرتا۔ شروع میں تو وہ پاستا، برگر، سینڈوچ وغیرہ کھا لیا کرتی تھی، لیکن میری بچی کی تو جیسے بھوک ہی ختم ہو چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ پھر امرین بہت باتونی تھی، باتیں کرتی رہتی تھی اور ملائکہ بھی اس سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن جو محبت شاید اسے اپنی ماں سے مل رہی تھی وہ میں نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے وہ خیال رکھتی تھی میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ مجھے گھر بھی سنبھالنا نہیں آتا تھا۔ پہل تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ چیزیں میں بنا کے دیتا اور وہ چپ چاپ کھا لیتی۔ میں بھی وہی کچھ کھا لیتا تھا۔ کچھ نہیں بن پاتا تھا تو بازار سے آرڈر کر کے منگوا لیتا۔ لیکن 3 سال بعد ملائکہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی وامٹنگ نہیں رک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بازار کی کوئی بھی چیز آپ اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے، اور ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا وہ نہیں کھاتی تھی۔ اس لیے مجھے یہ کرنا پڑتا کہ میں خود کھانا بنانے لگا، مگر آڑی ٹیڑھی روٹیاں، عجیب و غریب بد ذائقہ سا سالن دیکھ کر وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن چند نوالے لے کے ماتھے پہ بل ڈال کے باقی کی روٹی چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ میں چاہ کے بھی اس کی ماں نہیں بن سکتا تھا، نہ بن پا رہا تھا، لیکن کسی دوسری عورت کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا۔ میں کبھی بھی امرین کی جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا تھا، اور پتہ نہیں آنے والی میری بیٹی کے ساتھ پیار کرتی بھی کہ نہ کرتی۔ جس علاقے میں میرا گھر تھا وہ ایک خوبصورت بڑی سی سوسائٹی تھی، اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر تھا، لیکن اس سوسائٹی میں زیادہ تر گھر 5 مرلے کے تھے۔ میرا گھر بھی 2 منزلہ تھا، اس لیے کبھی چوکیدار وغیرہ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور میرا اپنا ایک چھوٹا سا بزنس تھا۔ میں بہت امیر کبیر قسم کا انسان نہیں تھا، ہاں یہ تھا کہ اچھا کما لیتا تھا۔ زیادہ تر میرا کام آن لائن کا ہی تھا۔ چھوٹی سی فیکٹری تھی، بس وہاں مجھے چند ہی گھنٹے گزارنے پڑتے تھے، باقی کا کام میرا اسٹاف کرتا تھا۔ مرد کو شاید باہر کے کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، یا شاید ہمارے معاشرے میں عورت کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ گھر کے ہر کام کے لیے مرد کو بری الذمہ سمجھا جاتا ہے۔ شاید کچھ مرد آٹے میں نمک کے برابر ایسے ہوں گے جو اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ کوئی شوہر ہاتھ بٹاتا ہے تو اسے جورو کا غلام یا رن مرید کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ
مرد کی انا پر بہت گہری چوٹ چھوڑتا ہے، اور میں بھی شاید انہی مردوں میں سے تھا۔ میں یوں تو امبرین سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے نا، پانی کا گلاس بھی خود اٹھ کے نہیں پیتا تھا۔ البتہ اب وہ نہیں رہی تھی تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے اس کی ماں بھی بننا پڑتا تھا اور باپ بھی، اور میں پوری کوشش کر رہا تھا مگر شاید بن نہیں پا رہا تھا۔ اب وہ 6th اسٹینڈرڈ میں آ چکی تھی۔ اسکول کی طرف سے یہ رول تھا کہ اسے چٹیا بنا کے آنا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ سے کہا کہ بابا، میری ٹیچر نے کہا ہے چٹیا بنا کے آنا ہے، آپ میری چٹیا بنا دیں۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ چٹیا ہوتی کیا ہے، کیونکہ آج تک نہ کبھی بنائی تھی نہ پتہ تھا۔ میں تو ایک پونی بناتا تھا اور وہ بھی کبھی مجھ سے ٹھیک نہیں بنی تھی۔ آج آ کے پونی ملائکہ نے خود بنانی سیکھ لی تھی، لیکن اب یہ نئی مصیبت تھی کہ چٹیا ہی بنا کے جانا ہے۔ میں نے نیٹ سے دیکھا کہ لڑکیوں کی بنی بنائی چٹیا کیسی ہوتی ہے اور اسے بناتے کیسے ہیں، لیکن پھر بھی پرفیکٹ نہیں بنی تھی، بلکہ بہت بری بنی تھی۔ جب ملائکہ نے اپنے بال دیکھے تو کہنے لگی، بابا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے سارے بالوں کا ستیہ ناش کر دیا، سب لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں گی۔ آپ بہت برے بابا ہیں، آپ کو ڈیڈ بننا آتا ہی نہیں ہے، نہ کبھی آپ بن سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اپنے بالوں کی چٹیا اس نے 1 منٹ میں کھولی، پونی بنائی اور چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا، اچھا نا سویٹ ہارٹ، میں بنانا سیکھ لوں گا۔ میں ملائکہ کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے ہی وہ عام بچیوں جیسی نہیں تھی۔ بچیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہاں ہنسنے کی، کھیلنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں گونجتی ہیں، لیکن میرے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ لڑکیوں کو کیسے باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس طرح کی باتیں کروں تو ملائکہ عام بچیوں کی طرح ہو جائے۔ ابھی بھی ناراض ناراض سی تھی۔ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے کہا، اچھا نا پلیز موڈ آف نہیں کرو نا، میں میڈم سے بات کر لوں گا۔ کہنے لگی، جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میڈم کے سامنے یہ رونے کی کہ میری ماں نہیں ہے، اس لیے میرے کپڑے ٹھیک سے پریس نہیں ہوتے، میری پونی ٹھیک نہیں بنتی، میری چٹیا نہیں بنتی۔ میں سب لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی اور ترس نہیں دیکھنا چاہتی، پلیز بابا۔ آنکھوں میں اس کی آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے کہا، کون ہے جو تمہیں ترس اور ہمدردی سے دیکھتا ہے؟ کہنے لگی، آپ جانے دیں اس بات کو، آپ میڈم سے کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے اسے اسکول چھوڑ دیا۔ آفس آ کر اس بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی تھی۔ بہرحال اسٹاف کو سارا کام سمجھانے کے بعد میں 1 بجے جب ملائکہ کو لینے گیا تو آج خلاف توقع بالکل چپ تھی، ورنہ کوئی نہ کوئی بات کر لیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ اچھا بتاؤ، آج پیزا کھاؤ گی؟ پیزا لے لیں؟ کہنے لگی، جی نہیں، ایسا کریں مجھے روٹی بنانی سکھا دیں، میں خود پکا لیا کروں گی۔ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کچھ پکانا، آپ کے ہاتھ کے بدمزہ کھانے مجھ سے نہیں کھائے جاتے۔ میں نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کھانا بنانے کے لیے ملازمہ رکھ لوں۔ کہنے لگی، میں نہیں کھاؤں گی کسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا، مجھے کچھ کھانا ہی نہیں ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، اچھا مت کھاؤ یار، میری طرف تو دیکھو، ادھر۔ لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ اس معاملے میں وہ اپنی ماں پہ نہیں گئی تھی۔ امرین میری ذرا سی منت سماجت پہ فوراً مان جاتی تھی، لیکن ملائکہ ایسی نہیں تھی، مان کے ہی نہیں دیتی تھی۔ جتنا مرضی اس سے پیار کر لو، اس کے ہاتھ چوم لو، مگر اس کے ماتھے کے بل سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی میں نے اپنی گاڑی گھر کے باہر کھڑی کی ہی تھی، سوچ رہا تھا کہ گاڑی سے اتروں، گھر کا تالا کھول کے گاڑی کو اندر پارک کروں، تبھی دھڑام سے میری گاڑی کے پیچھے کوئی چیز آ کے ٹکرائی۔ ہم دونوں باپ بیٹی برے طریقے سے ہل کے رہ گئے۔ ستیہ ناز جائے تمہارا شفا، پیچھے سے مجھے آواز آئی۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک گاڑی میری گاڑی سے بری طرح سے ٹکرا چکی تھی، یہاں تک کہ پیچھے کی لائٹس تک ٹوٹ چکی تھیں، گاڑی کے پیچھے کا بمپر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں گاڑی سے باہر نکلا۔ ایک 25-26 سالہ لڑکی، آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے، اسٹیپ میں کٹے ہوئے کھلے بال، ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک 55-60 کے بیچ کی عورت تھی جو اسے باتیں سنا رہی تھی۔
میرا غصے سے برا حال ہوا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے پاس جا کر اس لڑکی کا شیشہ بجایا۔ میں نے کہا باہر نکلو۔ اس نے بڑے اعتماد سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ جی کہیے۔ میں نے کہا اگر اللہ نے آنکھیں نہیں دیں تو کیا ضرورت ہے گاڑی چلانے کی؟ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا۔ کہنے لگی او مسٹر، ذرا آہستہ آہستہ آواز میں بات کریں۔ ایک تو اس نے میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا تھا اور اوپر سے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی۔ وہ خاتون بھی باہر آ گئی۔ شفا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ وہ کہنے لگی اماں آپ تو چپ کریں، خبردار جو آپ بولیں تو ہر ایک کے سامنے مجھے برا بنا دیتی ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگی اے مسٹر، یہ گاڑی کے شیشے پہ تمہیں ایل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا؟ میں نے پورا شیشہ غور سے دیکھا تو فرنٹ شیشے کے ایک کونے پہ ایک چھوٹا سا ایل لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی اس کا مطلب ہے میں ابھی ڈرائیونگ سیکھ رہی ہوں، اس لیے میری گاڑی سے ذرا پیچھے پیچھے رہیں۔ میں نے کہا زیادہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، یہ جو تم نے نقصان کیا ہے نا، چلو شاباش 15,000 نکالو۔ اسی وقت ملائکہ بھی گاڑی سے اتر کے میرے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کس چیز کے 15,000؟ ارے میں ابھی گاڑی سیکھ رہی ہوں اور میری گاڑی کے شیشے پہ ایل بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا ایل مجھے تو نظر نہیں آیا، اور گاڑی ویسے بھی پیچھے سے ماری گئی ہے۔ کہنے لگی ہاں تو پھر چشمے کی ضرورت آپ کو ہے نا، نظر آپ کی خراب ہے، میرا کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اپنی کھٹارا کو پیچھے کریں، میں نے آگے جانا ہے اور مجھے گاڑی پیچھے کرنی نہیں آتی، صرف آگے چلانی آتی ہے۔ بڑے فراٹے سے وہ اپنی نااہلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں نے کہا اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو کیا ضرورت ہے باہر نکالنے کی؟ گھر کے اندر رکھا کرو، دیکھو میرا نقصان پورا کرو ورنہ میں… وہ آنکھیں پھیلائے مجھے دیکھنے لگی۔ ورنہ کیا؟ بتاؤ ورنہ کیا؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کسی لڑاکا عورت کی طرح مجھے دیکھا۔ میں نے آج تک کبھی لڑکیوں سے یوں لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں تھا۔ تبھی اس کی والدہ آ گئیں۔ کہنے لگی شفا تم پیچھے ہٹو۔ کہنے لگی بیٹا تم بتاؤ کتنا نقصان ہو گیا تمہارا، میں پیسے دے دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون اپنے پرس سے پیسے نکال دیں، اس لڑکی نے اپنی ماں کا پرس اچک لیا۔ اماں حرام کے پیسے نہیں کماتی میں جو آپ کسی بھی ایرے غیرے کو پکڑا دیں۔ دیکھو مسٹر، میری گاڑی پہ واضح ایل لکھا ہوا ہے اور بیک مرر پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے میں 1 روپیہ بھی نہیں بھروں گی۔ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ کہنے لگی ہاں یہی بات ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے کا گھر تعمیر ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں سے ٹوٹی ہوئی آدھی سے چھوٹی والی اینٹ اٹھائی اور زور سے اس کے فرنٹ مرر پہ مار دی۔ اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ میں نے کہا ہو گیا حساب برابر۔ وہ تو آنکھیں پھاڑے منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ او مسٹر یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہائے اللہ میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ ابھی 4 دن پہلے میں نے بینک سے لون لے کے قسطوں پہ خریدی ہے، ابھی تو اس کی شروع کی قسطیں بھی نہیں بھری میں نے۔ وہ لڑکی رو دینے کو تھی۔ میں نے کہا جیسے یہ تمہارے حق حلال کے پیسوں کی ہے نا، میری گاڑی بھی حلال کے پیسوں کی ہے، آئندہ آنکھیں کھول کے چلانا۔ میں اپنے مین دروازے کے پاس گیا، تالا کھولا، ملائکہ سے کہا جاؤ بیٹا اندر جاؤ۔ کہنے لگی تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، تمہاری گاڑی کو میں آگ لگا دوں گی دیکھ لینا۔ میں نے کہا اے تمیز سے رہنا بالکل ورنہ… اس لڑکی کی والدہ نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا۔ کہنے لگی غلطی تمہاری ہے، دے دیتی 15,000۔ وہ کہنے لگی اماں میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس کے خلاف تو میں کیس کروں گی، اس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور اپنی گاڑی گھر کے اندر پارک کی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بدتمیز بدلحاظ لڑکی، میں منہ میں بڑبڑایا۔ اندر آیا تو ملائکہ کہنے لگی بابا آپ مجھے بس آٹا گوندھ کے دے دیں، روٹی میں خود بنا لوں گی۔ میں نے کہا چندہ تم جاؤ یونیفارم چینج کرو، میں بناتا ہوں روٹی، میں اس بار پکا گول روٹی بناؤں گا۔ کہنے لگی نہیں آپ سے نہیں بنے گی، میں خود بنا لوں گی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فٹافٹ آٹا گوندا، وہ بھی آٹا گوندنے والی مشین سے، کیونکہ ہاتھ سے آٹا گوندنا میرے لیے پاسبل نہیں تھا۔ ایپرن تقریباً آدھے سے زیادہ وائٹ ہو جاتا تھا جب میں روٹی بیلتا تھا، اور آج میں نے روٹی بیلنے کے بعد اس کے اوپر ایک پیالی رکھی اور اس سے روٹی کو گول کیا۔ اس بار روٹی بالکل ٹھیک بنی،
جب تک ملائکہ چینج کر کے آئی میں نے کہا یہ دیکھو ایک دم گول روٹی ہے۔ تب تک میں 2-3 روٹیاں بنا چکا تھا جو سائز میں تو چھوٹی تھیں لیکن گول تھیں۔ اس نے روٹی اٹھا کے دیکھی، پھر مجھے دیکھا، پھر مسکرانے لگی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی بابا اپنا چہرہ تو دیکھیں۔ میں نے کہا کیا ہوا میرے چہرے کو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے گئی۔ میرے چہرے پہ بالوں پہ آٹا لگا ہوا تھا لیکن میری بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب تمہاری خاطر مجھے پرفیکٹ ڈیڈ بھی تو بننا ہے نا۔ کہنے لگی تھینک یو سو مچ۔ پہلی بار اس نے مجھے تھینک یو کہا تھا۔ کھانا میں نے رات کو بنایا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں کھائے گی، اس لیے میں نے آملیٹ بنا دیا تھا۔ اتنے سالوں میں ایک آملیٹ تھا جو میں بالکل ٹھیک بنانا سیکھ گیا تھا، اور وہ بیچاری چپ چاپ کھا لیتی تھی، نخرے نہیں کرتی تھی۔ نخرے تو تب کرتی، فرمائشیں تو تب کرتی جب میں اچھا پکانا سیکھ۔ پھر مجھ سے کہنے لگی بابا آپ لڑائی بڑی اچھی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں تم سے کب لڑا؟ کہنے لگی مجھ سے نہیں، وہ جو آنٹی ہے نا ان سے۔ جب آپ نے ان کا شیشہ توڑا تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا تو تم نے اپنے باپ کو بہت شریف سمجھ رکھا ہے کیا؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے مجھے اپنی 2 چیزوں سے بہت پیار ہے، ایک میری ملائکہ اور دوسرا میری گاڑی۔ بہرحال رات کے لیے میں نے ایک کوکنگ چینل سے دیکھ کر پلاؤ بنایا جو کافی حد تک بہتر بنا۔ میرے گھر ملازمہ شام کو کام کرنے کے لیے آتی تھی کیونکہ دن میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کو صاف ستھرا کر کے گئی تب تک پلاؤ بھی بن چکا تھا۔ میں فون پہ اپنے مینیجر سے بات کرنے لگا، اس سے پوچھنے لگا کہ آرڈر تیار ہوا ہے یا نہیں۔ اس سے بات کرتے کرتے میں جیسے ہی ملائکہ کے کمرے کے پاس کھڑا ہوا تو میرے پیر وہیں ٹھٹک کے رکے کیونکہ اندر سے سسکیوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا جبار میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اوکے سر۔ میں نے فون بند کیا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا ملائکہ دروازہ کھولو۔ سسکیوں کی آواز ایک دم بند ہوئی۔ 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی لگ رہی تھیں لیکن میرے سامنے نہ سسکیاں لے رہی تھی نہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا آر یو اوکے؟ کہنے لگی جی بابا میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک تو نہیں ہو، رو رہی تھی تم، کیا بات ہوئی ہے؟ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں ہوئی۔ بال کھلے ہوئے تھے، شاید ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس کے پاس آیا تو وہاں موبائل پر ایک عورت چٹیا بنانا سکھا رہی تھی۔ میں اپنے ہی اندر شرمندہ سا ہو کے رہ گیا۔ میں نے کہا جانی میں سیکھ لوں گا۔ کہنے لگی نہیں آپ کو کچھ نہیں آئے گا، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی انہیں سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، میں کر لوں گی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا دبایا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ میں سیکھ لوں گا لیکن تبھی وہ کرا ہی۔ میں نے جب اس کی ہتھیلی دیکھی تو سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو رونے لگی، میرے ساتھ لگ گئی۔ بابا ٹیچر نے مارا تھا، کہہ رہی تھی چٹیا بنا کے کیوں نہیں آئی۔ میں نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں وہیں پرنسپل سے شکایت کرتا۔ وہ کون ہوتی ہے تمہیں مارنے والی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ کہنے لگی جن لڑکیوں نے چٹیاں نہیں بنائی تھی سب کو مار پڑی ہے، مجھے اکیلی کو نہیں پڑی۔ آپ جائیں یہاں سے، میں چٹیا بنانا سیکھ رہی ہوں اور میں سیکھ کے ہی رہوں گی۔ میں نے کہا نہیں تم کل میرے ساتھ اسکول چلو گی اور میں تمہاری مس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی کمپلین میں پرنسپل سے کروں گا۔ لیکن ملائکہ نے مجھے منع کر دیا۔ نہیں بابا آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے، انہوں نے صرف مجھے نہیں مارا، ان سب لڑکیوں کو مار پڑی ہے جنہوں نے چٹیاں نہیں بنائی تھی۔ میں نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سیٹ پہ بٹھا دیا، 6-7 دفعہ اس کے بالوں کی چٹیا کی۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ چٹیا کیسے کرتے ہیں۔ تب آخری دفعہ جب میں نے بالکل پرفیکٹ چٹیا بنائی تو وہ مسکرائی۔ ویکینڈ پہ میں ملائکہ کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا گروسری کے لیے۔ ہم لوگ ابھی امتیاز مال میں تھے۔ وہ پینٹنگ بہت اچھی کرتی تھی اور اسے شوق بھی بہت تھا، اس لیے وہ اپنے لیے پینٹنگ کا سامان خریدنے دوسری سائڈ پہ چلی گئی۔ میں گھر کا ضروری سامان اپنی ٹرالی میں ڈال رہا تھا، تبھی اچانک پھر سے میرے پاؤں پہ کوئی زوردار چیز لگی۔ میں بلبلا اٹھا،
پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہی لڑکی تھی، اپنے دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے، حیرت سے آنکھیں پھیلائے ہوئے، لیکن مجھے دیکھ کر فوراً سے سیدھی ہو گئی۔ آپ؟ میں اپنی ٹرالی چھوڑ کے اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم نے مجھے نقصان پہنچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں، وہ میں اپنے دھیان میں آ رہی تھی اور جیسے ہی ٹرن لیا تو ٹرالی لگ گئی، یہ سب کچھ بائی چانس ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کہو نا کہ میری شکل دیکھ کے تمہیں اپنی گاڑی کا ٹوٹا ہوا شیشہ یاد آ گیا تھا۔ کہنے لگی دیکھیں، میں اس بات کو بھولنا چاہتی ہوں، میری اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بات کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ میں سچ میں آپ پہ کیس کر دیتی، کیونکہ میری گاڑی کے شیشے پہ ایل لکھا ہوا تھا جس کو آپ نے اینٹ مار کے توڑ دیا۔ وہ بھی ایک اتفاق تھا اور یہ بھی محض اتفاق ہے۔ میں نے کہا یہ محض اتفاق میرے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے میری گاڑی کا کباڑا کر دیا، اب میرے پاؤں کا کباڑا کر دیا، پتہ نہیں تم چاہتی کیا ہو؟ کہنے لگی اس وقت بھی میری غلطی نہیں تھی، میں گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی اور مجھے گاڑی بیک نہیں کرنی آتی۔ سامنے سے آپ کی گاڑی اچانک سے آ کے رکی تو میں تو سیدھا سیدھا آ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا گھر آ گیا اور آپ نے گاڑی ایک دم سے بریک لگا دینی ہے، اس لیے گاڑی ٹکرا گئی، اور ابھی بھی میں جیسے ہی مڑی آپ بالکل سامنے کھڑے تھے۔ اب میرے پہنچنے سے پہلے ٹرالی آپ تک پہنچ گئی تو میرا کیا قصور ہے؟ ویسے بھی مرد کو درد نہیں ہوتا، میں نے تو یہی سنا ہے۔ میں نے کہا مرد کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوتا، ہوتا ہے درد۔ کہنے لگی اچھا بتا دیں بینڈیج کے کتنے پیسے لگیں گے، دے دیتی ہوں میں۔ میں نے کہا اپنی جیب میں رکھو اپنے پیسے، میرے پہ احسان کرو کہ دوبارہ مجھ سے مت ٹکرانا۔ وہ سوری کرتے ہوئے اپنی ٹرالی آگے بڑھا کے لے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اپنا سامان پورا لینے کے بعد میں کیش کاؤنٹر پہ پہنچا تو پیچھے سے شور کی آواز آئی۔ میں نے اور ملائکہ نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ لڑکی پتہ نہیں ریک سے کیا نکال رہی تھی، سارے ڈبے نیچے گرا چکی تھی اور وہاں پہ کھڑا ورکنگ اسٹاف کا لڑکا اسی پہ چلا رہا تھا کہ میڈم آپ نے یہ کیا کیا ہے، اس کا نقصان کون بھرے گا؟ وہ کہنے لگی میں نے تو اپنا مطلوبہ ڈبہ لینا چاہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب گر جائیں گے۔ تبھی میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کوئی فالٹ ہے، اسے نقصان کرنے کی عادت ہے۔ شام کو کھانا بنانے کے بعد میں ملائکہ کو گھر کے قریب پارک میں لے گیا۔ میں نے کہا تم بھی دوستیاں بنایا کرو، باتیں کیا کرو دوستوں کے ساتھ۔ کہنے لگی مجھے بس چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، لڑکیاں اچھی نہیں لگتی، وہ عجیب سی باتیں کرتی ہیں، ہر وقت انسٹاگرام یا ٹک ٹاک یا پھر ٹک ٹاکرز کی۔ کہنے لگی ہمارے اسکول میں ایک نئے بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے، لیٹ ایڈمیشن ہے بابا وہ نا کلاس 2 میں ہے، بہت پیارا بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی آنکھیں بلو کلر کی ہیں۔ اس بچے کی باتیں مجھ سے کرنے لگی کہ وہ اکثر ملائکہ سے کہتا ہے کہ آپ ہی مجھے جھولے میں بٹھا دو، ماما نے بہت زیادہ لنچ دے دیا، پلیز اسے کھا لو، اگر میں ٹفن میں بچا کر واپس لے گیا تو ماما بہت ڈانٹیں گی۔ پہلی بار میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس بچے کی باتیں اور شرارتیں مجھے بتاتی تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ پھیلتی جاتی تھی۔ کہنے لگی بابا چھٹی پہ میں آپ کو اس سے ملواؤں گی، بہت پیارا بچہ ہے وہ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ضرور ملوانا۔ پھر کہنے لگی کیا ہم کہیں سے بھائی نہیں خرید کے لا سکتے؟ پتہ ہے میری ساری دوستیں اپنے چھوٹے اور بڑے بہن بھائیوں کی باتیں کرتی ہیں اور میرا بھی دل چاہتا ہے میرا بھی کوئی بھائی ہو یا کوئی چھوٹی بہن ہو۔ میں نے کہا ایسے تو پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ہم کہیں سے لے بھی تو سکتے ہیں نا، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور وہ غریب ہوتے ہیں، وہ انہیں پال نہیں سکتے تو ہم ان سے خرید لیتے ہیں۔ میں نے کہا ملائکہ بیٹا میں کیسے ایک چھوٹے بچے کو پال سکتا ہوں، تم 6 میں آ گئی ہو، تمہیں سنبھالنا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے۔ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا گڑیا دیکھو میری بات سنو، ہر چیز بازاروں میں نہیں بکتی۔ کہنے لگی نہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بچے مل جاتے ہیں، مجھے پتا ہے میری ٹیچر نے بتایا تھا۔ میں نے کہا بچے لینا، بچوں کو پالنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا تم پہلے تھوڑی بڑی ہو جاؤ،
پھر میں لے آؤں گا اور پھر تم اسے سنبھالنا۔ میری بات سن کے وہ مسکرائی، پھر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ پرومس کرے؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ اگلے ویکینڈ پہ میں ملائکہ کو راول ڈیم لے گیا، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے مجھ سے کہہ رہی تھی، بس مجھے ہی وقت نہیں مل رہا تھا۔ وہاں پہ پتہ نہیں اسے وہ بچہ کہاں سے نظر آ گیا جو اس کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ کہنے لگی، بابا ادھر آئے، میں آپ کو بچے سے ملواتی ہوں۔ وہ بچہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، شاید اس کی فیملی کہیں دور بیٹھی تھی۔ وہیں پہ کچھ بچے فٹ بال بھی کھیل رہے تھے اور وہ بچہ انہی کو دیکھ رہا تھا۔ بمشکل 5 سال کا بچہ تھا۔ بچہ واقعی بے حد خوبصورت تھا، بے انتہا حسین تھا۔ جیسے ہی اس نے ملائکہ کو دیکھا تو مسکرانے لگا، آپ بھی یہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں، اور تمہاری فیملی کہاں ہے؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، ماما مجھے یہاں بٹھا کے گئی تھی کہ یہاں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر میں نے اس بچے سے ہاتھ ملایا۔ ملائکہ کچھ دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے کہا، چلو ملائکہ، بہت لیٹ ہو رہے ہیں۔ کہنے لگی، اچھا بابا۔ وہ میرے ساتھ واپس جانے لگی۔ ہم لوگ ابھی جا ہی رہے تھے جب کہنے لگی، بابا ہم نا بالکل رافع جیسا بچہ لیں گے، مجھے ایسے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کچھ ہی آگے آئے تھے جب لوگوں کے چلانے کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کے دیکھا